الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، قرآن کریم کی اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے دنیا کے کچھ لوگوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور وہ نقشہ یہ ہے: بل ادارک علمہم فی الآخرہ. ان کا علم آخرت کے باب میں تھک گیا. ادارک کا معنی ہوتا ہے تھک جانا. ان کا علم آخرت کے باب میں تھک گیا، یعنی ختم ہو گیا. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ تو آخرت کے باب میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن یہ کہہ رہا ہے بل ہم منہا عموم، بلکہ آخرت کے علم کے باب میں اندھے ہیں. اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جنہوں نے دنیا کے علوم کو سب کچھ سمجھ لیا. دنیا کے حیات، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت، دنیا کی گاڑی، سب کچھ یہی ہے، اور بس آخرت کے باب میں کچھ نہیں. حق تعالی جل شانہ ان کے باب میں قرآن میں کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ. ان کا علم آخرت کے باب میں ختم ہو گیا، تھک گیا. ان کو کوئی علم نہیں آخرت کے باب میں، بلکہ یہ آخرت کے باب میں شک میں ہے کہ آیا آخرت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. بلکہ اس سے بڑھ کر بل ہم منہا عموم، اندھے ہیں یہ لوگ. تو حق تعالی جل شانہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا. کافروں نے مومنوں سے یوں کہا، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا. کافروں نے مومنوں سے کہا ای الفریقین خیر مقام واحسن ندیا. ارے بتاؤ تو صحیح، مقام اسٹیٹس کے اعتبار سے، مجلسوں کے اعتبار سے تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہو؟ ہمارے پاس بہترین قسم کے فرنیچر ہے، گاڑیاں ہے، ہمارا مقام ہے، اور تم فتح پرانے کپڑوں میں ہو، نہ تمہارا وہ مقام نہیں. تمہاری دور مسجد تک ہے، تمہارے پاس وہ دولت کہاں، تمہارا وہ مقام کہاں، تمہارا وہ اسٹیٹس کہاں ہے؟ یہ کون کہہ رہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقام واحسن ندیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی سوچ ہے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیو، دنیا کا ہونا، مقام کا ہونا، دنیا کی ثروت و عزت کا ہونا، دنیا کا اسٹیٹس کا ہونا، اگر یہی اللہ کے نزدیک کوئی مقام ہوتا تو اللہ ایک جگہ قرآن میں ماقبل قوم کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَمْ أَهْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا. ہم نے آپ لوگوں سے پہلے قوم کو، بلکہ کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو دولت کے اعتبار سے بہت بڑے تھے. ان کا مقام تھا، ان کو ہم نے وہ طاقت دے رکھی تھی جو تمہیں طاقت نہیں. تم مشینوں سے مکان بناتے ہو، وہ ہاتھوں سے بناتے تھے. ان کے ڈیزائن دیکھو پتھروں کے اندر،
تمہاری مشین جو ڈیزائن بناتی ہے اس سے بہتر وہ ہاتھوں سے ڈیزائن بناتے تھے. وہ پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور پہاڑوں کے پتھروں کو ہاتھوں سے کاٹ کر بناتے تھے. تم تو مشینوں سے بناتے. تم میں وہ قوت کہاں ہے جو ہم نے ان کو دے رکھی تھی؟ جو مقام ان کو ہم نے دے رکھا تھا، جو باغات ہم نے ان کو دے رکھے تھے، جو بہترین قسم کے فارم ہاؤس ہم نے ان کو دے رکھے تھے. اگر یہی بنیاد ہوتا کامیابی کا جس کو تم سمجھ رہے ہو، تو پھر ہم ان بستیوں کو ہلاک نہ کرتے جن کو ہم نے دولت سے نوازا تھا، جن کو ہم نے مقام سے نوازا تھا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا. بلکہ قرآن ایک واقعہ اور نقل کر رہا ہے. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. جب قارون اپنے شان و شوکت کے ساتھ، اپنے سونے کے تاج کے ساتھ، اپنے بہترین کپڑوں کے ساتھ، اپنی جاہ و جلالی کے ساتھ، اپنی بہترین سواری پر، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چمکتا دمکتا جب نکلا ہے، تو ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا اسٹیٹس صرف دنیا ہے اور کچھ لوگوں کا اسٹیٹس آخرت ہے. کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. جب یہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا وزینتہا. جو لوگ دنیا کے چاہت تھے، جن کی تمنائیں دنیا تھی، وہ کیا کہنے لگے؟ لار طبقاتے ہوئے، منہ میں پانی آ رہا تھا اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اس کے مقام اور اس کی دولت کو دیکھ کر. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اے ہمیں یہ کیوں نہیں مل گیا جیسے قارون کو ملا؟ جو ان کو ملا وہ ہم کو کیوں نہیں ملا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اس کو تو دنیا کا بڑا حصہ ملا. تو کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، کچھ مومنین بھی ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے خواہاں بھی ہوتے ہیں. اس زمانے میں بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک شریعت کو ماننے والے اس زمانے میں بھی تھے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم. جو لوگ مومن تھے، ایمان والے تھے، جن کے پاس نور نبوت تھا، وحی کا علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کی طبیعت بنی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا ان لوگوں سے جنہوں نے فرعون کی چمک دمک کو دیکھ کر، حسین زندگی کو دیکھ کر یہ سوچا کہ ہمیں بھی ایسا کیوں نہیں مل جاتا؟ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی. مومنوں نے ان سے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم. ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہارا برا ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ کے وہاں وہ ثواب اس دنیا سے لاکھوں درجہ بڑا ہوا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے. لمن آمن وعمل صالحا. جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، جس کی مبارک زندگی گزری اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، نبی علیہ السلام کی مبارک لائف کے مطابق جس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کی زندگی بہترین زندگی ہے، اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے. تم اس کو دیکھ کر کہ تم اپنا منہ کا پانی ٹپکانے لگے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کو نور نبوت عطا کرتا ہے، جس کو اللہ آخرت کی فکر دیتا ہے، جس کو اللہ مرنے کے بعد، اس لیے کہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ بس یہی دنیا ہے، ان کا علم 70 سال تک کا ہوتا ہے، 80 ایئرس کا ہوتا ہے، جتنا جئیں گے اتنا ہی ہے. اور جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کا علم اربوں خربوں سال کا ہوا کرتا ہے، وہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوتے ہیں. تو جن کو اللہ نے نور نبوت دیا، علم نبوت دیا، آخرت کی فکر عطا فرمائی،
درد عطا فرمایا۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ افسوس یہ ہے کہ اس مغربی دنیا کے کلچر میں بس کر جو قال الذین کفروا للذین آمنوا کا جملہ تھا، افسوس کہ وہ ایمان والے بھی بولنے لگے۔ جو کافروں نے مومنوں سے کہا تھا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، بتاؤ تم کامیاب ہو اے ایمان والو یا ہم کامیاب ہیں دنیا والے، دولت والے، مقام والے؟ یہ جملہ اب ہم مسلمان بھی بولنے لگے۔ ہم اپنی اولاد کو یہی تعلیم دینے لگے کہ بیٹا سب کچھ یہی دنیا ہے، اسی میں کامیابی ہے، ایمان کچا ہو چلے گا، نماز نہ ہو چلے گا، زندگی میں دین کچا ہو چل جائے گا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کم ہو چل جائے گا، سنت کی کمی ہو چل جائے گا، لیکن یہ دنیا کی جو زینت اور زیب اور تہذیب اور یہ جو ہے، اس کے بغیر بیٹا تیری زندگی نہیں بن سکتی ہے۔ ہم نے بھی کچھ یہی سکھایا اپنی اولاد کو، جو قرآن قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین میں کہہ رہا ہے۔ حق تعالی ہمیں وہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن کریم ہم کو تعلیم دے رہا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہ ہے۔ کامیاب یہ نہیں ہے جس کی زیب و زینت اور خوبصورتی دنیا میں مل گئی، کامیاب وہ ہے جس کی زندگی چاہے چتنی روٹی پر گزر جائے، چھوٹے سے کمرے میں گزر جائے، عزت نہ ہو کوئی حرج نہیں، مقام نہ ہو کوئی حرج نہیں، یاری اور دوستی نہ ہو کوئی حرج نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مکے مدینے کا بڑا ایمان کا باغی انسان گزر رہا تھا جس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری اس کے باب میں کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ اتنا دولت والا ہے کہ یہ بات رکھیں تو قبول کر لی جائے، اور فرمایا کہ یہ کہیں خطبہ بھیجے نکاح کا تو فوراً اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، اس کے بعد کوئی گرنے نہ دے، اتنا باعزت ہے، اتنا دولت والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے 2-3 دن کے بعد اور ایک غریب صحابی گزرے جن کے کپڑے بھی ایسے نہیں تھے۔ فرمایا اس کے باب میں کیا رائے ہے؟ فرمایا حضرت یہ بات کرے تو کوئی نہ پوچھے، نہ اس کے کلام کو کوئی اٹھانے والا ہو، یہ پیغام اور خطبہ اور منگنی بھیجے تو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جملہ، پہلے انسان سے جو میں نے تم کو پوچھا تھا اور تم نے کہا تھا کہ یہ بات کریں تو گرنے نہ دے اور پیغام دے تو قبول کر لیں، اس سے ساری دنیا بھر جائیں اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ جو مقام اس غریب کا اللہ کی نگاہ میں ہے اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایگزامپل دیا، مثال دے کر کے فرمایا کہ اللہ کے وہاں مقام ویلیو جو ہے وہ ایمان کا ہے، اور جس کو ہم نے مقام بنایا ہے وہ اتنا فانی ہے کہ موت کے موقع پر ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں رب العالمین نے ہم کو دی ہے یہ بھی آخرت بنانے کے لیے دی ہے، دولت اس لیے نہیں دی کہ میں اس پر غرور کروں، تکبر کروں، اتراؤں، اپنی شان بتاؤں، بلکہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے تاکہ اس دولت سے میری آخرت بن جائے۔ اسی لیے جہاں قرآن شروع ہوا مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تمہارا نہیں ہے، یہ تو ہمارا دیا ہوا ہے۔ تم تو بغیر کپڑوں کے دنیا میں آئے تھے، اور اگر تم نے اپنی انجینئرنگ کی بنیاد پر، اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے دماغ کی بنیاد پر، اپنے ہنر کی بنیاد پر اگر تم نے کمایا ہے تو تم یہ تو سوچو تمہیں عقل کس نے دی؟ اگر میں تمہیں پاگل بنا دیتا، تمہیں سوچنے کی قوت نہ دیتا،
تمہیں وہ طاقت عطا نہ کرتا تم کیسے کما سکتے تھے؟ تمہاری کمائی کے پیچھے تمہارا رب ہے. اور چلو ساری عقل تم لگا دو، دماغ لگا دو، سارا ہنر لگا دو، لیکن رب کریم کو روزی اگر مقدر نہیں ہے تو بھی انسان کما نہیں سکتا ہے. یہ ہمارا دیا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو دنیا تو اس لیے دی تھی تاکہ ہم اپنی آخرت بنائیں. دنیا اس لیے نہیں دی تھی کہ میں اس کے اوپر کوئی غرور کروں، تکبر کروں. تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ بول ہم بھی وہ بولنے لگے اس مادی دنیا کی طرف نظر کرتے ہوئے جو غیروں کے جملے تھے. حالانکہ مومن کا تو ایمان ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اور ایمان والا اللہ کے نزدیک کامیاب ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں رب کریم نے ہم کو عطا کی ہے، یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھلونے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹوائز دیا کرتے ہیں، کھلونے دیا کرتے ہیں، تو کبھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کھلونا لے لیتے ہیں. بچہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، کھلونا لے لیا، موبائل لے لیا، گاڑی لے لی اس کے پاس سے جو کھیلنے کی تھی. اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ سارے کھلونے وہیں پڑے ہوئے ہیں، سارے ٹوائز وہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم بچے کو اٹھا لیتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری دنیا کی چیزیں جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ کھلونے ہیں. کبھی اللہ اس میں سے لڑکا لے لیتا ہے، موت دے دیتا ہے، لڑکی لے لیتا ہے، بیوی لے لیتا ہے، دولت لے لیتا ہے، مقام لے لیتا ہے، عزت لے لیتا ہے. یہ کھلونے کو اللہ توئس کو لے لیتا ہے. اور کبھی ایسا کرتا ہے اولاد بھی رہ گئی، بیوی بھی رہ گئی، مکان بھی رہ گیا، فرنیچر بھی رہ گیا، بینک بیلنس بھی رہ گیا، عزت بھی رہ گئی، سب کچھ یہی رہ گیا. کھیلنے والے ہی کو اللہ اٹھا لیتا ہے، اس کو موت دے دیا کرتے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آخرت کمانے کا ذریعہ تھا ہم نے اس کو کل کائنات سمجھ لیا، حالانکہ اصل کائنات تو آخرت کی ہے. فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب وہ ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اسی لیے شیطان کو جب اتارا تھا رب کریم نے تو اس نے قسم کھائی تھی رب بما اغویتنی لأزینن لہم، میں ان کو اغوا کروں گا، تیرے بندوں کو اغوا کروں گا. ارے دنیا میں اغوا کے بہت مسائل آج کل تو ہو رہے ہیں. کوئی اٹھا لے گیا کسی کو، اب ڈیمانڈ ہو رہا ہے 2 ملین لیں گے، 3 ملین لیں گے. 2-3 ملین سے اب تو کام کہاں چلتا ہے، 20 ملین لیں گے، 50 ملین لیں گے. رات دن اغوا ہو رہا ہے بے شمار لوگوں کا. یہ جسمانی اغوا ہے. شیطان نے جو کہا ہے اغوائی تنی، میں اغوا کروں گا، یہ جسمانی اغوا نہیں ہے، فکری اغوا ہے. خوب سمجھو، رب بما اغویتنی، دنیا کے لوگ جسمانی طور پر اغوا کرتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر لے گئے، اور اٹھا کر لے جانے کے بعد کسی جگہ مجھے قید کر دیا، اور اب ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ 20,000 دے دو یا 20 ملین دے دو تو ہم جسموں کو رہا کریں گے انسان کو. تو دنیا میں جو اغوا ہو رہا ہے وہ جسمانی ہو رہا ہے، اور شیطان نے جو اپنے رب سے کہا ہے وہ فکری اغوا ہے. میں ان کی عقل بگاڑ دوں گا. کیسے بگاڑوں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے سامنے گناہ کو مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا، سود کے ایسے طریقے پیش کروں گا جس سے ان کا ذہن کہہ دے گا ہاں ہونا چاہیے. زنا کے ایسے طریق لاؤں گا جس سے وہ سوچے گا ہاں بالکل جائز ہونا چاہیے. تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے تمام بندوں کو میں اسی طرح اغوا کروں گا. فکری اغوا، یہاں فکری اغوا مراد ہے. ان کے ذہن بگاڑ دوں گا، ان کی فکریں بگاڑ دوں گا، ان کی سوچ بگاڑ دوں گا، اور یہ گناہ کو نیکی سمجھیں گے اور نیکی کو گناہ سمجھ لیں گے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب میری امت میں لوگ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے اور نیکی کو گناہ سمجھنے لگے تو اب سمجھ لو کہ قیامت جلدی آنے والی. اخیر میں فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میں فکری اغوا اس کا نہیں کر پاؤں گا جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، میں ان کو اغوا نہیں کر پاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے تاکہ شیطانی اغوا سے، شیطانی پکڑ سے، شیطانی ذہنی بگاڑ سے رب کریم میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم